موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہکار ہیں شاہزیب خانزاد صاحب، سینئر صحافی تجزیہکار ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شاہزیب، سب سے پہلے تو یہ جو بھارت کی انتخابی سیاست اور اس کے فالس فلیگ آپریشنز کے ڈرامے ہیں، پاکستان 2019 کا واقعہ ہو، پھر 2025 مئی میں سبق سکھایا، لیکن وہ سبق سیکھ نہیں رہے۔ ایک بار پھر بہار میں الیکشن کا پھر فالس فلیگ آپریشن، پاکستان میں 2 متواتر حملے، وانا میں ادھر کارروائی جاری، یہاں اسلام آباد کو، قلب کو، سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ دیکھیے جی بالکل جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو پلے بک ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ریپیٹ ہوتی نظر آتی ہے، اور بھارت کے اندر خود بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پلوامہ ہو، پہلگام ہو، اس کے بعد اب بہار کے الیکشن ہو، کہ یہ چیزیں کیوں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس لیے میں اس کو فالس فلیگ آپریشن تو نہیں کہوں گا کہ جو کچھ نیو دہلی میں ہوا ہے، تحقیقات جب منظر عام پر آتی ہیں تو اس کی تفصیلات پتہ چلیں گی، مگر یہ سوال بار بار ضرور اٹھتا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو کیا مودی سرکار اس معاملے کو اس طریقے سے استعمال کرتی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بھارت کے اندر بھی اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں۔ کل جب دہلی میں واقعہ ہوا، جیسے شہزاد بھی بتا رہے تھے، تو پہلے اس کو سلنڈر کا دھماکہ کہا گیا، میڈیا نے رپورٹ کیا، ریپبلک جیسے ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ یہ سلنڈر کا دھماکہ تھا، گاڑی میں 3 لوگ سوار تھے، یہ انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا، اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ، حالانکہ جو حکومت ہے بھارت کی وہ عام طور پر پہل کرتی نظر آتی ہے، پاکستان پر الزام لگاتی نظر آتی ہے، ابھی تک وہاں سے الزام نہیں آیا، مگر بھارتی میڈیا نے وہی بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے جو وہ عام طور پر بناتے آئے ہیں۔ دوسرا، جہاں تک پاکستان میں واقعات کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان کا مسلسل موقف رہا ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کو پناہ دی ہوئی ہے افغانستان کے طالبان نے، اور پھر پاکستان کا یہ بھی الزام رہا ہے کہ بھارت ان کی پشت پناہی کرتا ہے، اور اس الزام میں وزن اس طریقے سے آتا ہے کہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے، اجیت ڈول، وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرائی جا سکتی ہیں، کس طریقے سے جو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور انہی تنظیموں کے وہ نام لے چکے ہیں جن پر پاکستان الزام لگاتا ہے۔ شہزاد بھی بتا رہے تھے کہ بھارتی میڈیا تو سیلیبریٹ کرتا ہے، چاہے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو، دیگر واقعات ہو، تو وہ خوشی مناتے نظر آتے ہیں وہ کہ پاکستان کے اندر یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ دہلی میں کل واقعہ ہوا، پاکستان میں کوئی جشن نہیں ہے، پاکستان کی میڈیا نے اسے افسوسناک واقعہ قرار دیا کہ جی افسوسناک واقعہ ہے، اور ظاہر تحقیقات اس سارے کے سارے معاملے کی ہونی چاہیے۔ تو ایک ایسا نیریٹو بن گیا ہے وہاں پر انڈیا میں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی واقعہ ہو اور اگر اس میں ریاست کی انوالومنٹ کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ کہ جی کسی بھی طریقے سے اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے۔ تو اس سب میں اب اگر کل دہلی میں واقعہ ہونا، پھر آج اسلام آباد میں واقعہ ہو جانا، ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، اور ناکام کس بات پر ہوئے ہیں کہ لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہے افغان طالبان کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے کہ جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے۔ اور اس میں بہت ساری پھر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو تحریک طالبان ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرنے کو تیار یا لکھ کر دینے کو تیار، اور جو دیگر تنظیموں کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں ظاہر ہے یہ دھمکیاں بھی سامنے آ رہی تھی کہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے اگر پاکستان کو کوئی کارروائی کرے گا۔ تو دہلی میں واقعہ ہو، پھر پاکستان میں واقعہ ہو، تو اس میں ہمیں ظاہر ہے بہت سارے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، تحقیقات ہوں، مگر کہ کہیں نہ کہیں یہ کنیکشن تو نہیں ہے۔ اب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ بھی بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے۔ ظاہر ذمہ داری ہے پاکستان کی کہ اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر کرے، ذمہ داری ہے پاکستان کی کہ اپنی جو بیرونی سیکیورٹی ہے اس کو بھی بہتر کرے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے بین الاقوامی برادری کو بتایا کہ کیسے یہ بھارت جو ہے وہ ایک واقعے کو استعمال کر رہا ہے بغیر ثبوت کے پاکستان کے خلاف۔ اس کے علاوہ پاکستان ماضی میں کہتا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کراتا ہے، تو بین الاقوامی برادری کو پاکستان ان دونوں حوالوں سے بتائے کہ اگر دہلی کے واقعے کو استعمال کر کے بھارت پھر کوئی پلے بک ہے جس کو واپس کرنا چاہتا ہے پلے، اور واپس اس ماضی کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس طریقے سے بتائے جس طریقے سے پہلگام واقعے کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ افغان طالبان، اور اگر اس کے اوپر پاکستان کا جو ایک الزام ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں پاکستان میں کاروائیاں کرانے کے لیے اور دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں بھارت کے ہاتھوں، تو یہ نیریٹو بھی پاکستان بین الاقوامی برادری کو بتائے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلگام واقعے میں پاکستان نے صرف جنگ نہیں جیتی بلکہ ایک نیریٹو جو تھا اس میں بھی بھارت کو ناکامی ہوئی۔ جو کہا جاتا تھا کہ بھارت کی مغرب میں بہت مضبوط لابی موجود ہے، اس کو بھی شکست ہوئی، صرف جنگ میں بھارت کو شکست نہیں ہوئی۔ تو پاکستان میں جو واقعات ہوئے ہیں ظاہر بڑے افسوسناک ہیں، جو ٹائمنگ ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اب یہاں سے ذمہ داری جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ بین الاقوامی برادری کو بھی بتایا جائے۔